دل کی بیماریاں کثرت سے پائی جاتی ہیں، تو اگر کسی کو دل کا دورہ پڑا ہے تو اس کو آج 2 اعمال بتائے جائیں گے، ایک وظیفے کے حیثیت سے اور ایک علاج کی، اور دونوں کے دونوں نبوی نسخے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو خود یہ معاملہ پیش ہیں، یا آپ کے گھر میں کسی کو درپیش ہیں، یا آپ کے کسی جاننے والے کو درپیش ہیں، یا آپ کے علاقے والوں کو درپیش ہیں، تو آپ نے ان اعمال کو جو ہے نا وہ پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، بتانا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ کیا پتہ کہ ہمارے ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے کسی انسان کی زندگی بچ جائے، وہ بیماری سے صحت یاب ہو۔ اور آپ کو تو معلوم ہے اور معلوم ہونا بھی چاہیے کہ اگر دل میں تھوڑی سی بیماری آ گئی تو پھر اس شخص کی زندگی بھی برباد اور مال بھی برباد۔ اور بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بھائی کے، اپنے باپ کے، اپنی ماں کے، اپنی بیوی کے، اپنے بہن کے، اپنے بیٹے کے، اپنے بیٹی کی علاج کروا سکیں، کیونکہ پاکستان میں غربت انتہائی زیادہ ہے اور اسپتالوں کے خرچ و اخراجات اتنے ہیں کہ اس کو برداشت کرنا ہر کسی کی طاقت میں نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ کو دل کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہر نماز کے بعد اپنے دل پر یہ داہنا ہاتھ اس طرح رکھے سیدھا، اور یہ دعا پڑھتے رہا کرے، یا اللہ قوّنی وقلبی، یا اللہ قوّنی وقلبی۔ اور اس کو ہر فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، جتنا آپ اب طاقت ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ دوسری مرتبہ جو دوسرا علاج ہے وہ بھی نبوی ہے، اور اس بیماری کی تشخیص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی خود بتایا ہے۔ تو دیکھیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فاتح ایران، اس کو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑے سالار گزر چکے ہیں۔ صحابہ کرام میں ان کی ایک بہت بڑی عزت اور اہمیت ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ داہنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے بیچ سیدھا رکھا، تو اس کی ٹھنڈک میرے دل میں محسوس ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اور یہ طب کا پہلا کیس تھا کہ جب کسی بیمار کی بیماری کی تشخیص ہو گئی دل کی بیماریوں میں کہ اس کو دورہ پڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جائے جو ثقیف میں رہتا ہے، اور وہ حکیم ہے، اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کے 7 عجوہ کھجورے گٹھلیوں سمیت کوٹ کر اسے کھلا دے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد، ابو نعیم اور ابو داود میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔